اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے۔ شامیانہ پرے جبریل کا ہو تربت پر، شامیانہ پرے جبریل کا ہو تربت پر، کچھ تے عشق محمد کی یہ پہچان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ فقیری میں بھی میری شان سلطانی نہیں جاتی، ستارہ ٹوٹ جائے پھر بھی تابانی نہیں جاتی، نکالی سینکڑوں نہریں کی پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے چشمہ کی طغیانی نہیں جاتی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، پہلا عشرہ خیر و برکت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کے پروانے کا۔ آج الوداعی جمعہ، اس کو الوداعی جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ، ہم اس کو الوداع کہہ رہے ہیں رمضان کو۔ اب اس کے بعد ایک سال کے بعد ہمیں رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ملے گا جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ آنے والے رمضان تک اللہ جانے ہم میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا، کون یہ مقدس مہینہ پائے گا کون نہیں پائے گا۔ اس لیے ہم حسرت بھرے انداز میں اس جمعہ کو الوداع کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، آنے والا رمضان بھی ہمیں خیریت و عافیت کے ساتھ دکھا، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں پھر ملے تاکہ ہم اسی طرح سے اس مہینے کی خیرات و برکات سے مستفید و مالا مال ہوں۔ ایک باپ، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو ہر طرح سے سنواریں، سجائیں، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، لیاقت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم دلانے کے لیے وہ اچھے سے اچھے کالجز کا انتخاب کرتا ہے، فیس کا انتظام کرتا ہے، سنوارنے کی فکر ہوتی ہے۔
تو پروردگار عالم یہ تو 70 ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا کیا کہ ہمارے بندے اس مہینے میں عبادت و ریاضت کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ پھر اس مہینے میں ایک رات ایسی عطا کی، یہ سرکار کے صدقے میں ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہم کو بنایا، تو جس طرح سے اللہ کے محبوب اللہ کو محبوب ہیں، اسی طرح سے ان کی امت بھی محبوب ہے۔ ان کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی، ایک ایسی شب عطا کی جسے شب قدر کہتے ہیں، قدر والی شب، جس کے بارے میں خود پروردگار عالم کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اے میرے بندے، ایک رات عبادت کر لے، میزان عمل پہ جب تیرا نامہ اعمال تولا جائے گا تو پچھلے امتوں میں جو لوگ 1000 مہینے تک عبادت کیے ہیں، ان کی عبادت سے تیری ایک رات کی عبادت افضل ہو جائے گی، خیر من الف شہر، بہتر ہو جائے گی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتا دوں؟ ہر آدمی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ تجارت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کامیابی، تاکہ ہماری زندگی عیش کے ساتھ گزرے، آرام کے ساتھ گزرے، اچھے مکان میں رہ سکے، اچھا لباس پہن سکے، اچھا کھانا کھا سکے، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ تجارت کا مقصد کیا ہے؟ تجارت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اچھا لباس پہن سکے، اچھا کھانا کھا سکے، اچھے مکان میں رہ سکے۔ اس لیے ہر آدمی تجارت کی فکر میں رہتا ہے، ہر آدمی تجارت کرتا ہے، کوئی چھوٹی تجارت کرتا ہے، کوئی بڑی تجارت کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تم کو بتا دوں؟ علی تجارت، ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے، نجات دلا دے۔ اس لیے کہ دنیا میں کیسی بھی تجارت ہو، مرنے کے بعد یہ ساری دولت، سارا مکان، سارا لباس، ساری چیزیں یہیں چھوٹ جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گرمیوں کا موسم ہے، اللہ کا کرم ہے، 27 روزے گزر گئے، آج 27 تاریخ ہے، مگر احساس نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 روزے اور گزر جائیں گے، مگر دوپہر کی شدت میں جب آپ باہر نکلتے ہیں اور اندر آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آج کل ایسی مسجدیں ڈھونڈتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ایسی مسجد میں چلو جہاں اے سی لگی ہو، قالین بچھی ہو، ماربل ہو، عیش، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے بھی عیش ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں آتے ہیں تو سارے پنکھے جتنے بڑے بڑے لگے ہیں سب فل چالو کر لیے جاتے ہیں۔ یہ گرمی کی شدت، مگر آپ بتائیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، اب مجھے بتاؤ اس قبر میں کون سی اے سی ہوگی، کون سا پنکھا لگایا جائے گا، کون سا کولر فٹ کیا جائے گا، کوئی کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، جب قبر میں لٹایا جائے گا تو سب وہاں برابر ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو سب کی قبریں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، قبر کے اندر کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ قبرستان میں ساری قبریں برابر، ہاں ایک امتیاز ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں
ان کی قبر علیحدہ ہوتی ہے، ان کی قبر پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، عالیشان گنبد بنایا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی وہ تجارت تھی جو دنیا کے لیے نہیں تھی، آخرت کے لیے تھی۔ تو قبر میں جانے کے بعد دنیا کی ساری دولتیں تو یہیں چھوٹ جائیں گی، مگر اصل زندگی کا آغاز قبر سے شروع ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم اب وہاں پہ عمل جیسا ہوتا ہے، بندے کا جیسا عمل ہوگا وہیں سے عذاب اور آرام دونوں منزلیں آتی ہیں۔ اگر نیک ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے تو قبر میں عیش کے ساتھ سوئے گا، کہا جائے گا سو جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور اگر اس نے دنیا کے اندر گناہ کیے، ظلم و زیادتی کی، تو اب وہاں اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم کا ارشاد، اب وہاں بھی عذاب، میدان محشر میں بھی عذاب، جہنم میں بھی عذاب، عذاب ہی عذاب، ہر جگہ عذاب۔ تو پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اس عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہو؟ اے میرے پیارے بندو، اے مومنو، ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، هل ادلکم، کیا میں تم کو بتا دوں، الا تجارت، ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ یعنی قبر میں بھی تمہیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے، میدان محشر میں بھی تمہیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وتجاہدون بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ یعنی جب دین کی ضرورت پڑے، جہاں جان کی ضرورت پڑے وہاں اپنی جان کی قربانی پیش کرو۔ بدر میں جان کی ضرورت پڑی، مجاہدین آگے بڑھے، اپنے جان کی قربانی پیش کی۔ احد میں جان کی ضرورت پڑی، مجاہدین اسلام آگے بڑھے، جانثار غلامان مصطفیٰ آگے بڑھے، اپنے جان کی قربانی پیش کی۔ کربلا میں قربانی جان کی ضرورت پڑی، اہل بیت اطہار آگے بڑھے، اپنے جان کی قربانی پیش کی۔ تو جہاں جہاں بھی اسلام کے اوپر حملہ ہوا اور جب جان کی ضرورت پڑی تو آگے پڑھ کے انہوں نے اپنے جان کی قربانی پیش کی۔ آپ یہ بتاؤ کہ ان کی تجارت کامیاب ہے یا نہیں؟ آپ یہ بتاؤ وہ جو بدر میں شہید ہوئے ان کی تجارت کامیاب ہے یا نہیں؟ بتاؤ وہ شہداء کرام جو احد میں شہید ہوئے ان کی تجارت کامیاب ہے یا نہیں؟ وہ شہداء جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کی تجارت کامیاب ہے کہ نہیں؟ ارے کامیاب تو یہی لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ اب ان کی زندگی وہ زندگی ہے کہ ہمیشہ ایسی ایسے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم، اور اپنے جان سے اور اپنے مال سے جہاد کرو۔ جب جان کی ضرورت پڑے تو جان کو پیش کر دو، جان کی قربانی پیش کرو، اور جب مال کی ضرورت پڑے تو مال کو قربان کر دو، اپنے مال کی قربانی پیش کرو۔ دینی جہاں ضرورتیں ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، رشتہ دار ہو، غریب ہو، مسکین ہو، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہ بنایا۔ کسی کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہمارے کیا ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شوکت بھائی ہمارے یہ مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے انہوں نے 4000 کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ آپ کی مسجد جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کوشش کریں گے تو آنے والے رمضان میں سے پہلے ہی اس کی توسیع کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ یہ ایک رسید ہمارے شوکت بھائی کے نام سے بنا، اس میں ان کی طرف سے جو ہے ماشاءاللہ بغیر بولے
حالانکہ الوداعی جمعہ ہے، یہ میں چندے کے موڈ میں نہیں کھڑا ہوا ہوں، لیکن الوداعی جمعہ ہے اس لیے کہ آنے والے جمعے کو وہ یہ ثواب نہیں ملے گا، اس لیے جو دینا ہو آپ حضرات دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں لے کر کے آئے ہوں تو لکھوا بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی چاند رات سے پہلے دے دیں گے تو 70 گنے والے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال مسجد کی توسیع میں من بنا مسجد للہ تعالی بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو مسجد اللہ تعالیٰ کے لیے بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ الاٹ ہو گیا، جیسے یہاں بلڈنگ فلیٹ بنتا ہے تو آدمی جا کر کے 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ کا فلیٹ ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا فلیٹ ہوتا ہے، لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر کے الاٹ کرا لیتا ہے، بعد میں تھوڑا تھوڑا دیتا رہتا ہے۔ تو یہاں جنت کا مال الاٹ کرا لو، اب اس کے بعد عمل صالح کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اللہ کی راہ میں دیتے رہو، مرنے کے بعد تمہارا الاٹ ہے، جنت میں مال الاٹ ہے، پہنچ جاؤ گے۔ تو جہاں جان کی ضرورت پڑے جان کی قربانی پیش کرو، اور جہاں مال کی ضرورت پڑے مال کی قربانی پیش کرو، اور پیش کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے پروردگار عالم تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، ورنہ بہت سارے مرد ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہیں مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کہیں کسی کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسی صف میں آپ یہ سوچیں کہیں اسی جگہ ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ یا اللہ تو نے ہم کو دینے والا بنایا، کہیں وہ جو روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں انہیں جھڑکو مت، جو سمجھ میں آئے دے دو، مگر اتنا یاد رہے کہ جو زکوٰۃ اور فطرے کی رقم ہے یہ روڈ پہ چلنے والے بھکاریوں کو مت دو، جو کچھ سمجھ میں آیا عطیات 5-10 انہوں دے دو، مگر زکوٰۃ فطرے کی رقم انہی کو دو جن کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ اس کا مستحق ہے، اس لیے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ آپ دیں گے تو زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوگی۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم اس کے پاس ہو، یعنی اتنا زیور ہو یا اتنا بینک بیلنس ہو۔ سونے کا نصاب تو زیادہ ہے مگر چاندی کے نصاب سے 40-45 ہزار کے قریب پہنچ جا رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھکاری ہیں سب لاکھوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، روزانہ 1000 1500 2000 یہ مانگتے رہتے ہیں، تو یہ سب صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ فطرے کی 10-5 جو آپ دینا ہو الگ بات ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اللہ کے نام پہ مانگ دیا۔ تو حضرت مولا علی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، میں سنا دیتا ہوں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھی، شدت کا بخار تھا، حضرت مولا علی شیر خدا گھر میں داخل ہوئے، آپ کی نقاہت دیکھی، پوچھا کچھ خواہش ہے، کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا انار اگر کہیں سے مل جائے تو انتظام کر دیں۔ آپ نکلے اور تھوڑا قرض لے کر ایک یہودی سے آپ نے ایک انار لیا، انار لے کر کے چل رہے ہیں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے ان سے خواہش طلب کی، تمہاری خواہش کیا؟ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو طرح طرح کی خواہشیں پیدا ہوتی ہے، تو انہوں نے انار کی خواہش ظاہر کی، مگر راستے میں ایک بھکاری مل گیا، کہتا ہے اے اہل بیت اطہار، اے نبی کے گھر والوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، ان کے جیبوں میں نوٹ بھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، معاملہ یہ ہے کبھی مل گیا تو کھا لیا، ورنہ پانی پی لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کئی روز فاقے سے گزرتے تھے، جسم پہ کپڑوں پہ کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، مگر اللہ کی یاد میں مست ہے، دنیا طلب ہی نہیں کیا، اگر مانگتے تو اللہ بے حساب دیتا، مگر اس کو معلوم تھا کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، تو ایسی دنیا مانگنا کیا جسے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو کچھ تھا نہیں، سیب کے وہی انار کے علاوہ کچھ تھا نہیں ان کے پاس،
اب ایک طرف تو خاتون جنت کی خواہش ہے، مگر ایک طرف اللہ کا نام ہے۔ ہم اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، غریب کو دیکھتے ہیں، فقیر کو دیکھتے ہیں، 100 کی نوٹ ہے، 200 کی نوٹ ہے، 500 کی نوٹ ہے، تم سوچتے ہیں اتنی بڑی نوٹ کیسے دیں؟ 10-500 فٹ کر نہیں ہے، کہتے معاف کرو بابا۔ لیکن صحابہ اکرام نوٹ کو نہیں دیکھتے تھے، اللہ کے نام کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے، طلب کیا ہے، اس نام کے سامنے اس نوٹ کی حیثیت کیا ہے؟ اب حضرت مولا علی نے انار کو نہیں دیکھا، نام خدا کو دیکھا، اللہ کے نام کو دیکھا، دے دیا، چلے آئے۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اور جنت سے 10 انار لے کر کے آئے، اس لیے کہ حضرت مولا علی کا یہ عقیدہ تھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راہ پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا عطا کرتا ہے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 1 انار خرچ کیا، حضرت جبریل 10 انار لے کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کو بلایا، کہا حضرت مولا علی کیا یہ 10 انار دے آؤ۔ حضرت سلیمان فارسی 1 انار اپنی آستین میں چھپا لیتے ہیں اور 9 انار حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں 9 انار۔ حضرت علی نے گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، کہا اے سلیمان فارسی کسی اور کا ہوگا لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے 1 دیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے اللہ اسے 10 دیتا ہے، 9 ہی ہے میرا نہیں کسی اور کا ہوگا، لے جاؤ۔ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ دے گا تو ہمیں 10 دے گا، ایک کمی کیسی؟ حضرت سلیمان فارسی ہنس پڑے، آستین سے 1 انار نکالا، کہا اے علی یہ 10 ہی آئے ہیں، میں نے تمہاری آزمائش کے لیے 1 چھپا لیا تھا۔ تو جو اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 دیتا ہے۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کی طبیعت علیل ہوئی، امام حسن علی مقام، امام حسین علی مقام، سرکار دیکھنے کے لیے آئے، صحابہ اکرام بھی آئے۔ کسی نے کہا کہ منت مان لو کہ حسنین کریمین اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ آج عجیب عجیب منتیں مانتے ہیں، جو کڑا پہنیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن وہ لوگ منتیں مانتے تھے ہم روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ منتیں مانتے تھے۔ تو کہا کہ اگر حسنین کریمین اچھے ہو گئے تو ہم 3 روزہ رکھیں گے، اچھے ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ اب حضرت مولا علی بھی روزہ ہے، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا بھی روزہ ہے، اور ان کی کنیز حضرت فضہ بھی روزہ ہے، تینوں روزہ ہیں، مگر افطار کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے یہاں افطار کے ہاں اتنا سامان ہوتا ہے کہ ہم کھانے کے بعد بھی دل نہیں کرتا، سب بچ جاتا ہے، کوئی کھانے والا نہیں ملتا، کچڑے کے ڈبے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اتنی فراوانی، اتنی برکت ہے ہمارے یہاں، مگر وہاں افطار کے لیے کچھ نہیں۔ اب ایک یہودی سے تھوڑا سا جو قرض لیتے ہیں، لائے، کہا کہ اے فاطمہ اس کے 3 حصے کر دو، ایک آج کے افطار کے لیے، ایک کل کے لیے، ایک پرسوں کے لیے۔ چنانچہ 3 حصے کر دیے گئے۔ خاتون جنت خود اپنے ہاتھوں سے چکیاں چلایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ چکی چلاتے چلاتے، پانی بھرتے بھرتے ہاتھ کے اندر چھالے آ گئے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ مال غنیمت کے مال، غلام اور کنیزیں آئیں، حضرت علی نے کہا بابا جان سے جاؤ مانگ لو، کنیزیں بٹ رہی ہیں، غلام بٹ رہے ہیں، تاکہ تمہارا کچھ ہاتھ بٹائیں۔ آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، عرض کیا بابا جان ایک کنیز مجھے بھی عنایت فرما دیں۔ ہاتھ کے چھالے دیکھے، چکی چلاتے چلاتے اور پانی بھرتے بھرتے ہاتھ میں چھالے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی بیٹی، بے اجازت جس کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جس کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی میں تمہیں کنیز دے دوں تو بدر کے یتیموں کا کیا ہوگا؟
جاؤ میں ایک تصویر عطا کرتا ہوں جو اس کنیز اور غلام سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا۔ اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ چنانچہ جو ہر نماز کے بعد حدیث پاک میں ہے تسبیح فاطمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو سب جو ہے دھل جاتے ہیں۔ تو اب روٹی تیار کی گئی، افطار کا وقت ہے، دن بھر کے روزہ ہیں، جیسے ہی لے کر کے بیٹھے افطار کرنے کے لیے ایک مسکین آیا، آواز دیا، دستک دیا، اے نبی کے گھر والوں میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی گئی، پانی پی کے روزہ افطار کر لیا گیا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کے سامنے اہل بیت اطہار ہیں، جو بھی پریشان حال آتا ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اگرچہ وہ تنگ دستی میں ہوتے۔ اب جو دوسرا حصہ بچا تھا اس کا آٹا گوندھا گیا، روٹی بنائی گئی، دوسرے دن بھی پانی پی کے روزہ رکھ لیا گیا، اور جب افطار کا وقت ہوا ایک یتیم آیا اور اس نے آواز دیا، اے نبی کے گھر والوں میں یتیم ہوں، میری مدد کرو۔ روٹی اٹھا کے دے دی گئی، پانی پی کر کے روزہ افطار کر لیا گیا۔ تیسرے حصے کا جو جو بچا تھا خاتون جنت نے اسے چکی چلا کر کے آٹا بنایا اور اس کے بعد آٹا گوندھا گیا، روٹی تیار کی گئی، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، افطار کے وقت ہیں، روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے، مگر اتنے میں ایک قیدی آتا ہے، کہا میں قیدی ہوں، قید سے مجھے چھٹی ملی ہے، میں بھوکا پیاسا ہوں، میری ضرورت پوری کریں۔ آواز دیا، اب تیسرے روز کی روٹی بھی اٹھا کے دے دی گئی، پانی پی لیا گیا، روزہ افطار کر لیا گیا اور سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ ادھر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، ادھر حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں، یتیما و مسکینا و یتیما و اسیرا و اسیرا، یعنی مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، قیدی کو۔ تو یہ ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یہ شان ہے۔ تو پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کرو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من، اللہ اس کے عوض تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، ویدخلکم، اور تم کو داخل کر دے گا، من جنات تجری من، وَيُدْخِلُكُمْ جنات تجری، تم کو ایسی جنت میں داخل کر دے گا، تمہارا ایسا مسکن بنائے گا جس کے نیچے نہریں بہے، یعنی جنت کے اندر ایسے باغات ہوں گے، ایسے محل ہوں گے کہ چاروں طرف محل ہے، بیچ میں چاروں طرف باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں ہیں، یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا جنت میں۔ یہ وہ تجارت ہے جو کامیاب تجارت ہے، کہ دنیا میں انسان رہا تو کامیاب رہا، دنیا سے رخصت ہوا تو کامیاب ہوا، قبر میں گیا تو کامیاب رہا، میدان محشر میں ہے تو کامیاب ہے، جنت میں پہنچا تو کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں ایسی تجارت بتا رہا ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دلائے اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں آپ حضرات سے جو کچھ بھی ہو سکے اس مسجد کی توسیع کے لیے آپ حضرات بڑھ چڑھ کے حصہ لے لیں، اور جو یہ رسید لے کر کے ہمارے مؤذن صاحب بھی ہیں، نائب امام صاحب بھی ہیں، نام لکھوانا چاہیں تو لکھوا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعے کی نماز ہوگی، اور کل 28 تاریخ، پرسوں 29 ہے،
چاند دکھائی دیا تو پیر کے روز اور نہیں دکھائی دیا تو منگل کے روز عید کی نماز ہوگی، اور 2 نمازیں ہوں گی، ایک 8 بجے ہوں گی اور دوسری 9 بجے ہوں گی۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ حضرات وقت سے پہلے تشریف لائیں، اور فطرے کی رقم جو 70 روپیہ مقرر کی گئی ہے، تو یہ فطرے کی رقم عید کی نماز سے پہلے آپ حضرات، یہاں بھی ٹیبل لگتا ہے وہاں بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون اس کا مستحق ہے، جو اس کا مستحق ہو اس کو آپ کپڑا بنوا دیں یا دے دیں، یا رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو تو پھر اپنے پڑوسیوں میں، اور ان میں بھی کوئی نہ ہو تو سب سے زیادہ مستحق طلبہ اکرام ہوتے ہیں جو دین کے حصول کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اس لیے کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو ضبو حالی ہے وہ مدارس اسلامیہ کے اوپر ہے، کہ پہلے بادشاہان اسلام ہوا کرتے تھے جو اس کی کفالت کیا کرتے تھے، ہر طرح کا انتظام کرتے تھے، مگر آج ادارے علماء پیدا ہو رہے ہیں، مفتیان اعظام پیدا ہو رہے ہیں، قرہ پیدا ہو رہے ہیں، حافظ پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کی کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں، صرف یہی بیچارے گلی گلی میں مولوی ہوتے ہیں جو رسیدیں لے کے نکلتے ہیں، چندہ کرتے ہیں اور اس سے ادارہ چلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ادارے آپ کے مستحق ہوتے ہیں کہ آپ ان کا بھرپور خیال کریں، تاکہ جب علماء کی ٹیم پیدا ہوگی تو آپ کو دینی مسائل شریعہ سے آپ کو آگاہ کرے گی، آپ اپنی عبادت صحیح طریقے پر ادا کر سکیں گے، اور اگر یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کے دین کی اصلاح نہ ہو سکے گی، اور جب علماء ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ جب تک علماء کا وجود باقی ہے تب تک اسلام باقی ہے، جب تک اسلام باقی ہے اس وقت تک دنیا باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔